السلام علیکم عزیز طالبات. سال دوم پری میڈیکل سائنس گروپ سیکشن اے. آج کا ہمارا لیکچر نواب محسن الملک کے حوالے سے شروع کیے ہوئے سبق کا بقیہ حصہ ہے. کل ہمارا سبق نواب محسن الملک، اس کے بارے میں ہم تقریباً ہاف سبق پڑھ چکے. ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اپنی خاکوں کی کتاب چند ہم اثر میں نواب محسن الملک کا یہ خاکہ لکھا ہے. اس میں نواب صاحب کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جو انہیں عام افراد سے بہترین، عام افراد سے ہٹ کر ایک شخصیت بنا دیتی تھیں. انہوں نے اپنے ملک پہ بہت بڑے بڑے احسانات کیے. ان کا نام، ان کا خطاب حقیقت میں ان پہ عین موضوع تھا. آگے مصنف نے ہمیں ان کی تصانیف کے حوالے سے کہ ان کی ایک تصنیف مکمل طور پہ مذہبی ہے، یعنی آیات بینات. اس کے علاوہ اپنے اندر ادبیت کی شان پائی جانے والی تحریر وہ لکھتے تھے. مغربی خیالات سے بھی فیض یاب ہوتے. تحریر کے وقت منہ سے، تقریر جب کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے. الغرض ان کے اندر بے پناہ خوبیاں تھیں. آج ہمارا صفحہ نمبر 17 کا تیسرا پیراگراف جسے ہم آج پڑھنے لگے ہیں. تقریر کے وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے، آواز میں مٹھاس تھی اور دل کو موہ لینے والی آواز تھی. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے ہیں. ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے. اب دیکھیں، جو تو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو آپ کی خوبیوں کو مانیں گے. اب جو مخالفین ہیں انہیں منوانا بڑا مشکل کام ہے. اور یہ ان کی آواز کی، ان کے انداز کی خوبی تھی کہ ان کے مخالفین بھی انہیں مانتے تھے. دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب دکن میں موسم شدید تھے، یعنی گرمی آئی تو وہ بھی، سردی آئی تو وہ بھی شدت کی حامل. چنانچہ وہ ایسے موسموں میں یا جب شدت کا موسم آتا تو وہ بمبئی چلے جاتے. بدرالدین طیب جی، یہ سر سید احمد خان کے مشن کے اور علی گڑھ کالج کے بہت بڑے مخالف تھے. بدرالدین طیب جی جو تھے، ان کی تاریخ پیدائش و وفات جو ہے 1906 سے لے کے 1844 سے لے کے 1906 ہے. یہ انجمن اسلام انجمن اسلام سوسائٹی کے یہ بانی ہیں، بیرسٹر ہیں اور بمبئی ہائی کورٹ کے یہ چیف جسٹس ہیں. یہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جنہوں نے انتہائی اعلیٰ تعلیم پائی ہے. اچھا جی، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کے مشن کے مخالف تھے. ایک دن نواب صاحب نے ان کے سامنے پردرد تقریر کی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ نواب صاحب بھی اور بدرالدین طیب جی بھی دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئے. دونوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور تھوڑی دیر میں ہی جو ان کے دل میں درینہ مخالفت تھی سر سید احمد خان کے مشن کی یا سر سید احمد خان کے بقیہ کاموں کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا ہے کہ نہ صرف انہوں نے کالج کے لیے بہت زیادہ عطیہ دیا ہے، بلکہ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں صدر بھی طیب جی بدرالدین ہی تھے، بدرالدین طیب جی ہی تھے. اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ ایک طرف تو ایک شخص اتنا مخالف ہے اور دوسری طرف یہ نواب صاحب کی زبان کی خوبی تھی کہ انہوں نے انہیں قائل کیا ہے. اور وہ نہ صرف بذریعہ پیسے ان کی مدد کرنے پہ آمادہ ہوئے ہیں بلکہ بذات خود آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس میں گئے بھی ہیں. بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی. یہ ان کی خوبیاں تھیں کہ ان کے زبان کی خوش بیانی ہے، وہ
ایسی بات تفصیل سے اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس میں درمیان میں ظرافت کا تڑکا لگاتے چلے جاتے. نتیجہ کیا نکلتا کہ جادو اثر ان کا کلام بن جاتا اور منخس یعنی جو ناخوش افراد اور مقدر یعنی غم زدہ چہرے بھی بشاش ہو جاتے اور پھولوں کی طرح کھل جاتے. ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی. باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی. یعنی ان کا بات کرنے کا انداز خشک نہیں تھا بلکہ وہ اپنی بات میں ظرافت کے پہلو کو بھی مد نظر رکھتے، اپنی بات کو شگفتگی سے بیان کرتے کہ سننے والے پہ ان کے الفاظ اثر کرتے چلے جاتے. انہیں دوسروں سے کام لینے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا. وہ کچھ ایسے محبت بھرے طریقے سے بات کہتے اور اس طریقے سے ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی کے ساتھ ان کا کام کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنے ملازمین سے رویہ ایسا تھا کہ وہ ان کی خواہش کی تکمیل تندہی سے کرتے. یعنی اب ملازم کو کام کہیں وہ اسے بوجھ سمجھتے ہوئے کرتا ہے. لیکن یہ نواب صاحب کی زبان کی خوبی تھی، ان کا انداز بیان تھا کہ وہ بات جب کرتے تو ملازمین مکمل لگن اور شوق سے ان کا کام کرتے اور اس حد تک اس کو اچھا کرتے کہ محسوس ہوتا کہ اس کا اپنا ذاتی کام ہے. اب جی آپ آگے دیکھیں گے کہ ان کی خوبی کیا ہے کہ انہیں آدمی کو پہچاننے میں خاص ملکہ تھا. تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے. ان کے ملنے والے اچھے برے ہر قسم کے افراد تھے. اگر ہم بحثیت انسان دیکھیں تو دنیا یہ صرف نیکی کرنے والوں کے لیے نہیں بنے، بد بھی اس میں موجود ہیں، اور بلکہ دنیا کی بہت سی رونق ایسے ہی افراد سے ہے جو کہ برائی کی طرف مائل ہیں. آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہ دونوں قسم کے افراد سے کام لیتے تھے. نواب صاحب کو پڑھنے کا بھی شوق تھا. اب وہ اخبارات اور اردو فارسی عربی کتابیں پڑھتے، یعنی یہ تو وہ خود پڑھ سکتے تھے، وہ پڑھتے تھے. انگریزی میں انہیں مشکل ہوتی، چنانچہ وہ یہ کام کرتے کہ کسی کو بلوا لیتے اور اخبارات اور مضامین وہ بھی پڑھوا کر سنتے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی، یعنی جو ان کے ذوق کی ہوتی، ان کا ترجمہ کروا کر پڑھتے اور بحث کرتے. ان کے کتب خانے میں فارسی عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں. یعنی وہ صرف سیاسی لحاظ سے ہی بصیرت کے حامل نہیں تھے بلکہ علمی لحاظ سے بھی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. آگے جی بیان کیا گیا ہے کہ سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا. اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، پھر بھی اس جوان ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی. اب سر سید احمد خان کے جو احسانات ہیں نا، وہ ہم ایک آدھ سبق میں ہم ان احسانات کے بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے. سر سید احمد خان کے احسانات کا بدلہ مسلمان قوم کبھی بھی نہیں اتار سکتی. اور یہاں پر مولوی عبدالحق یہی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ جوان ہمت بوڑھا جو کہ وفات کے قریب ہیں، انہوں نے اردو کی مخالفت جب شروع ہوئی ہے تو اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا ہے. اب جو ان کی وفات ہو گئی، نواب محسن الملک کا زمانہ آ گیا، یہ مخالفت یقیناً اور بڑھ گئی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی ہے، باقاعدہ ایک انجمن قائم کی ہے، اور اس کا عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا ہے، جس میں نواب صاحب نے ایسی تقریر کی کہ لوگوں میں اثر بھی ہوا ہے اور اس کے بعد لوگوں میں جوش کی ایک لہر پھیل گئی ہے. نواب صاحب اس راہ پر گامزن رہے ہیں جس کی بنیاد سر سید نے ڈالی. سید کے بعد محسن الملک نے اس کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا. اب آپ دیکھیں گے کہ 3 اس میں الفاظ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں. نمبر 1 سنبھالا ہے، اس کے بعد نبھایا ہے، اور پھر آخر میں اس کو بڑھایا بھی ہے. یعنی اس کام کو وہیں پہ نہیں روکا بلکہ اسے آگے کی طرف بڑھا دیا ہے، اور یہ کام نواب محسن الملک کا ہی تھا. اب یہ آخری فقرہ بڑا اہمیت کا حامل کہ سر سید احمد خان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. آپ دیکھیے کہ نواب صاحب کی یادگار کوئی بنانا چاہے تو بنائے، نہیں بنانا چاہتا چاہے نہ بنائے. در حقیقت نواب صاحب کے کام خود ان کی اپنی بہت بڑی یادگار ہیں. یعنی ان کے اپنے کام بولتے ہیں
کہ انہوں نے کیا کیا. ان کے کام اس بات کے عکاس ہیں کہ انہوں نے حقیقی معنوں میں تن من دھن جو تھا وہ مکمل طور پہ اس نصب العین کے لیے وقف کر دیا جو کہ سر سید احمد خان کا تھا. ہمارا آج کا سبق اختتام پہ پہنچا. آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سبق کے سوالات بھی موجود ہیں آپ کے سامنے شیئر کی ہوئی اسکرین میں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پڑھاتے ہوئے یعنی جب ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں مکمل طور پہ اس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی ہے. اس کے علاوہ اب خود آپ ان سوالات کے جوابات کو ایک نظر دیکھیں گے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید بات ہم کل کرتے ہوئے اس سبق کو مکمل کر دیں گے. اب جی تھوڑی سی بات اس سبق کے سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بیان کریں گے. جیسا کہ ہم پہلے اسباق کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے. سیاق و سباق جو آپ کو پیپر میں جو پیراگراف آتا ہے آپ نے اس کا ابتدائیہ اور اختتامیہ یعنی اس سے پہلے والا حصہ اور اس کے بعد والا حصہ آپ نے بیان کرنا ہے. یہ آپ کا سیاق و سباق ہے. اس کے مختلف طریقہ کار رائج ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ فلاں طریقہ ایک طریقہ جو ہے یہی ٹھیک ہے اسی پہ آپ چلیں تو ایسا ممکن نہیں. آپ اپنے حساب سے جس طریقہ کار کو چاہیں آپ اپناتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ متعلقہ پیراگراف سے پہلے کا کچھ حصہ اور بعد والا کچھ حصہ لکھتے ہوئے اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. آپ سیاق و سباق میں پورے سبق کا مختصر جائزہ لے سکتے ہیں. اب اگر ہم اسی سبق کے اس آخری پیراگراف کی بات کریں جو آپ کے سامنے ہے، یہ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں یہاں سے لے کے بڑی یادگار ہے یہاں تک. اس صورت میں آپ اس کا سیاق و سباق کیا لکھیں گے؟ آپ جو سیاق و سباق بیان کریں گے وہ آپ شروع کرتے ہوئے کہ زیر تشریح اقتباس مولوی عبدالحق کے کتاب چند ہم اثر سے لیا ہوا نواب محسن الملک کا خاکہ ہے. زیر تشریح اقتباس سے پہلے ڈاکٹر مولوی عبدالحق بیان کرتے ہیں کہ نواب صاحب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے. نواب صاحب وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ جوہر قابل تھے. جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے وہ زمانہ مسلمانوں کی مذہبی بیداری کا زمانہ تھا. نواب صاحب خوش بیاں مقرر تھے. نواب صاحب کی ان کی گفتگو اور تقریر میں ظرافت اور گفتگی کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اردو، فارسی اور عربی پہ انہیں عبور تھا اور ان زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کو وہ پڑھتے، جبکہ انگریزی کی کتابیں اور اخبارات ترجمہ کرا کر سن لیتے اور اپنے ذوق کی کتابوں کو بار بار سنتے. اس کے بعد جی آپ کا متعلقہ پیراگراف آ گیا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے اس بات کو مکمل کر دیں گے. مزید اس سلسلے میں آپ جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں.